جو لوگ رمضان کی ناقدری کرتے ہیں رمضان کے ملنے کے باوجود، تو ان کے لیے بڑا عبرتناک پیغام بھی ہیں، وعید بھی ہیں اور سختی بھی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین۔ اس موقع پر صرف پہلی سیڑھی کا آپ سے تذکرہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے بعد میں سوال فرمایا، رسول اللہ آج تک ہم نے یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی کہ آپ آمین کہہ رہے ہو، لیکن آج خلاف معمول واقعہ پیش آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل میں جب سیڑھی پر چڑھ رہا تھا سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے کہ جسے اللہ کی طرف سے رمضان کا مہینہ ملا ہو اور مہینہ ملنے کے باوجود وہ شخص اس نے رمضان کی ناقدری کی ہو، روزے نہ رکھے ہو، تو ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو حضرت جبرائیل کی بد دعا پر حضور فرماتے ہیں کہ میں نے آمین کی مہر لگا دی۔ کتنے بڑا سوچنے کا مقام اور عبرت کا مقام ہے روزہ چھوڑنے والوں کے لیے، رمضان کی ناقدری کرنے والوں کے لیے۔ پچھلے بھی کئی رمضانوں میں یہ اطلاعات ملتی رہی ہیں۔ پہلے تو دیکھنے میں یہ آتا تھا کہ جو لوگ بیمار ہوتے تھے یا سفر میں ہوتے تھے، کسی مجبوری میں ہوتے تھے، تو وہ لوگ روزے نہیں رکھتے تھے، لیکن بعد میں اس کی قضا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ لیکن اب ایک اچھی خاصی تعداد مسلمانوں میں نوجوانوں کی ہے کہ جو بغیر کسی عذر کے روزے چھوڑتے جا رہے ہیں۔ روزے رکھنا ان کے لیے ایک وبال جان بن گیا ہے۔ کھلے منہ کہتے ہیں کہ ہم سے ہر کام ہوگا لیکن روزہ رکھنا نہیں ہوگا، ہم ہر چیز برداشت کریں گے لیکن پیاس برداشت نہیں کر سکتے، بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ایسے لوگوں کا کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں، کہ جس میدان میں انسان کو سالہ سال کھڑا ہونا پڑے گا، جہاں نہ پانی ہوگا نہ کھانا ہوگا، وہاں پر پھر انسان کا کیا بنے گا، کیسے رہے گا انسان وہاں پر؟ قبر کا معاملہ ہے، ایک لمبی مدت تک رہنا ہے، حشر کا معاملہ ہے، ایک لمبی مدت تک رہنا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کا ان نوجوانوں نے ایک گمان اور خیال بنا لیا ہے، ورنہ تو کرنے والے کے لیے ہر کام آسان ہے۔ جب انسان اگر ٹھان لے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو بالکل کرنا ہے۔ اور رمضان مبارک میں چونکہ ایک ماحول، ایک معمول ہوتا ہے، سارے ایک روحانی معمول ہوتا ہے، سارے لوگ روزے سے ہوتے ہیں، تو اس وقت روزہ رکھنا بالکل آسان ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر بھی روزہ نہ رکھ کے بے شرم اور بے حیا کی طرح کھاتے پھرتے ہیں۔ روزہ رکھنا یقیناً نہیں ہوتا ہے ان سے، لیکن ان سے ان کی شوقیہ چیزیں بھی نہیں چھوٹتی۔ مٹریل کھانے والے برابر کھائیں گے، گٹکا کھانے والے برابر چبائیں گے، بیڑی پینے والے برابر بیڑی پیئیں گے، شوق کرنے والے برابر شوق کریں گے، لیکن جہاں عبادات کی بات آ جائے تو پھر صاف انکار کر دیں گے، مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان اپنی خواہشات کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ہر عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ثواب متعین فرمایا، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کا ثواب میں خود ہوں، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ یعنی اللہ کتنا دیں گے اللہ ہی کو معلوم ہے، کسی اور کو نہیں معلوم ہے۔ اور یہ بہت بہترین موقع ہمارے درمیان میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے آیا ہے۔ اگر 25 سے ہی پہلا روزہ ہوگا تو 3 مئی تک جو لاک ڈاؤن ہے تقریباً 9 روزے اطمینان سے ہو جائیں گے۔ خالی ہے گھروں میں، کوئی کام نہیں ہے، کم از کم روزے رکھیں، ہر حال میں روزے رکھیں بلا عذر۔ روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے، گناہ ہے۔ نوجوان اگر اس عمر میں نہیں رکھیں گے تو ان سے کون سی امید کی جائے گی کہ وہ بڑھاپے میں روزے رکھیں گے؟ یہی تو عبادت کا اصل موقع ہے، یہی تو عبادت کا اصل وقت ہے۔ روزے نہیں ہو سکتے، تراویاں نہیں ہو سکتی، رمضان کی قدر نہیں ہو سکتی، تو کیا ہو سکتا ہے؟ گھومنا پھرنا کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ میں مگن اور مستی کرنا۔ کہ رمضان اللہ نے ہمیں اسی لیے عطا کیے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری کچھ غلطیاں تھی، ہماری شاید نافرمانیاں تھی کہ ہم مسجدوں سے کئی دنوں سے دور کر دیے گئے۔ اگر ہم نے رمضان کی قدر نہیں کی
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ایمان کو ہم سے سلب کر لے، ہمیشہ کے لیے مسجدیں بند ہو جائے، ہمیشہ کے لیے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اس لیے سوچئے اور فکر کیجئے، سارے اہتمام کیجئے۔ میں خصوصاً گھر کے ذمہ داروں سے، سرپرستوں سے کہوں گا کہ یہ چند سالوں سے جو ایک رواج ہمارے معاشرے میں پکڑا ہے روزہ نہیں رہنے کے سلسلے میں، تو سرپرست اس طرف توجہ دے، خصوصی ہر بچے سے روزہ رکھوائے، ہر بچے سے، چاہے لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، 7 سال سے اوپر ہو چکے ہیں جب تک وہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ضرور رکھوائے، اور جو بالغ ہو چکے ہیں ان سے تو ہر حال میں رکھوائے۔ یہ ایک روزے کے سلسلے میں کچھ باتیں تھی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔